بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر سہیل اسلم چائلڈ کیئر پروگرام کے سلسلے میں حاضر. آج ہم اگلے جو بچے کی لائف ہے اس سلسلے میں بات کریں گے. یہ ہے 1 سال سے 3 سال کی عمر کے بچہ. اس بچے کو ٹوڈلر بھی کہتے ہیں. اس بچے کو مٹک مٹک کے چلنے والا بچہ بھی کہتے ہیں. یہ بہت ہی ویسے تو سارے بچے بہت کیوٹ اور پیارے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ہی پیاری عمر ہے. بچے کی انٹریکشن شروع ہوتی ہے. بچہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, آپ کا رسپانس دیتا ہے, آپ کو جو آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیتا ہے, آپ سے نئے نئے سوال کرتا ہے. اس وقت یہ چھلا ہوا ہوتا ہے. اچھا, 1 سال کی عمر میں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ اس 1 سال کا پہلا سٹیپ بچہ اٹھاتا ہے جب 1 سال کا ہوتا ہے. اب اگر آپ کا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا اور اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اب آپ کو پریشان ہونا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں, کیونکہ 1 سے 3 سال کی عمر اس میں جو ہم نے مین چیز دیکھنی ہے وہ اس کی چلنے کی عمر ہے کہ, اور دوسرا اس نے بولنا ہے. 2 مین کام اس نے کرنے, چلنا ہے اور چلنے کا سکل اور ہنر. مطلب پہلے آہستہ چلنا ہے, مٹک مٹک کے چلنا ہے, پھر سیدھی لائن پہ چلنا ہے, پھر سیڑھیاں چڑھ جانا ہے, پھر یہ جو سٹیپس ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ لیتا جائے گا. اور ان سٹیپ پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. اگر یہ بچہ ہمارا 1.5 سال کی عمر پہ سپورٹ کے بغیر چل رہا ہے, فائن. اگر 1.5 سال کا عمر ہو گیا اور سپورٹ کے بغیر نہیں چلتا, سٹیپ نہیں اٹھاتا, تو ہم نے اپنے ڈاکٹر سے, بچوں کے ڈاکٹر سے اس کا رجوع کرنا ہے, اسے معائنہ کرانا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جب 1.5 سے 2 سال کی عمر کا ہوگا تو یہ پھر ایک قدم اٹھا کے سیڑھی پہ چلنا شروع ہو جائے گا, اور 2 سے 3 سال کی عمر میں یہ سیڑھیں چڑھ جائے گا. اور اسی طرح سال کی عمر میں پہلا لفظ اس نے بولنا ہے, اور سنگل لفظ بولے گا. با ماما, ایک لفظ بولے گا. آ جا اس طرح کے لفظ بولے گا, اور یہ 1 سال کی عمر کے بچے کے لیے کافی ہے. 2 سال کی عمر کے بچے میں 2 لفظ ملا دیتا ہے. آ جاؤ, دے دو, بابا آ ماما, ماما دے, اس طرح کے 2 لفظ 2 سال کی عمر میں ملانا شروع کر دے گا. اچھا, اب یہ اس عمر میں اتنا دماغ کو اتنی سی چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں بچے کی کہ وہ بچے کے پاس اٹینشن سپین, توجہ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اتنا بزی وہ ہوتا ہے, نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, چلنا بھی سیکھ رہا ہے, سیڑھیوں پہ چڑھنا سیکھ رہا ہے, بولنا سیکھ رہا ہے, نئے نئے الفاظ سن رہا ہے. ابھی آج کل کا اگر زمانہ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا ہے, وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بولتے دیکھ رہا ہے, ان کو حرکتیں کرتے دیکھ رہا ہے, اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں یہ ساری آ رہی ہوتی, اور ان ساری چیزوں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ والا وہ عمر ہے جس میں بہت احتیاط کرنی ہے. گھر کے اندر کا ماحول ایسا رکھنا ہے, ایسا خوشنما ماحول ہم نے رکھیں کہ یہ جو انسان اب بن رہے ہیں ایک اچھا انسان بنے. سچ کی بات کریں, وہ والی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر نہ پیدا ہوں تو وہ کریں نہیں. وہ بچہ آپ کی بات سے نہیں سیکھنا, اس نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے. اگر کوئی ایسا کام جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں نہ ہو اور آپ خود کر رہے ہوں تو وہ عمر ہے جس میں اس کے ذہن کے اندر یہ بات چلی جائے گی. تو ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دینا اور ایسا ماحول دینا جس میں وہ اچھی اچھی عادتیں سیکھے, تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ماں باپ نے اور گھر کے اندر کے رہنے والے افراد نے وہ عوامل کرنے ہیں جو ہم اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں. سچ بولنا ہے, اونچی آواز میں نہیں بولنا, گالی نہیں دینی, ایکسکیوز می پلیز کی عادتیں ہم نے بچوں میں ڈالنا ہے. اس کے اندر انکساری اس وقت آئے گی جب آپ اسے کہیں گے کہ ہر بات سے پہلے پلیز مجھے یہ دے دیں, مہربانی کر کے مجھے یہ دے دیں, اماں جی, بابا جی, اماں جان, بھائی جان. یہ ساری کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ہم سے پہلی جنریشن ساری ایسے کرتی رہی ہیں. 1 سال بڑے بھائی کا بڑا احترام سکھایا جاتا تھا کہ اس کو ہم بھائی جان کہتے تھے. تو ایسے یہ والی ساری باتیں ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہیں تاکہ اس کے اندر وہ ایک اچھی الفاظ سیکھے. اچھا, اب بچوں کو ٹائم دینا ہے. اس عمر بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی پرابلمز سننی ہے, اس کی پرابلمز دیکھنی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے لیے ایک غیر اہم چیزیں ہوں گی, وہ اس بچے کے لیے بہت اہم ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کے لیول تک جانا ہے, اس کی کھلونے اس کے ساتھ دیکھنے, ایسے پلیزنٹ کھلونے دیں جس سے وہ پازیٹیو اچھی باتیں سیکھے. ایسے کھلونے دینے سے پرہیز کرنا جس میں وہ زیادہ اگریسونیس یا لڑائی والی چیزیں سیکھے. اس لیے منع کرتے ہیں کہ گنز والی چیزیں یا ایسی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہوں وہ کیونکہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چیزیں یہ بچے منہ میں ڈال لیتے ہیں,
تو ایسی چیزیں جو گول ہوں اور چھوٹی ہوں یہ منہ میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ کامن ہمارے اس عمر کے بچوں کے جو مسائل آتے ہیں وہ ایکسیڈنٹس آتے ہیں. اور سب سے بڑی ایکسیڈنٹ ناک میں دانہ پھنسا لیا, گلے میں کوئی چیز چلی گئی, پینٹس کا چھلکا چلا گیا, مونگ پھلی کھاتے اٹھایا اور اس کو حلق میں پھنس گیا, پھیپھڑے میں چلا گیا. تو یہ بہت کامن. اسی طرح کیونکہ یہ کرال کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو بجلی کے پلگ میں ہاتھ دے دیا, چائے گرم کو ہاتھ ڈال دیا, گرم پانی میں گر گئے, تو یہ والے جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہاں سلپ ہو گئے, ٹرائی سائیکل چلاتے ہوئے گر گئے. اس طرح کی اب ہم نے اس عمر میں جو 1 سال سے 3 سال کی عمر, تو اپنے گھر کے ماحول کو سیف ماحول بنا دینا ہے. کوئی نیچے والا پلگ ایسا نہ ہو جو کورڈ نہ ہو, اس کے اوپر آپ ٹیپ لگا دیں, کیونکہ بچہ اس کے اندر تحقیق کرنے کی اب مادہ ہے. اب وہ جہاں پہ پلگ دیکھا گا اس کے اندر انگلی ڈالے گا, اس میں اندر کوئی چیز ڈالے گا تو وہ کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے. تو ہم نیچے والے جہاں تک بچے کی ایکسیس ہے, وہاں پہنچے, اس جیسے پلگ کو سب کو ہم کور کر دیں گے. ایسے ہی فلور جو ہوگا اس کو پیڈنگ کر دیں, ایسے اس کو نرم کر دیں کہ وہ فرش سخت وہ والا ٹائل یا ڈائریکٹ اینٹوں والا فرش نہ ہو, وہاں پہ کھیل رہا ہو کہ گرے گا تو سر پہ چوٹ لگے گی. ایسے ہی اس کو اس کے گھٹنے پہ ایسی چیزیں پیڈ باندھ دیں یا کوئی کپڑے ایسے باندھ دیں جس سے وہ گرنے سے اس کے گھٹنے میں یا کونیوں پہ ایسے چوٹ نہ لگے کھیلتے ہوئے. ایسے ہی بچے سائیکل پہ ٹرائی سائیکل پہ بٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ موجود ہو, کوئی ساتھ کھڑا ہو, کوئی ماں ہے, باپ ہے, بڑا بھائی ہے, بہن ہے, کہ اس کو دیکھتے رہیں کہ کہیں یہ سلپ نہ ہو جائے. کیونکہ اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, یہ اتنا تیز بچہ ہوتا ہے 1 سے 3 سال کا کہ آپ ایک نظر اس وقت دیکھیں گے پتہ چلے گا وہ وہاں پھر رہا ہے, وہاں دیکھیں گے تو ادھر چل رہا ہے. کیونکہ جیسے میں نے بات کی اس وقت اس کو بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں. تو ہم نے ایک تو اس کی اس ایکسیڈنٹل پرون لائف میں اس کو بچانا ہے کہ اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے. اور دوسرا اس کی خوراک کی جو بات ہم کر رہے تھے اس میں اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 دفعہ یہ دودھ پی رہا ہو. اور جیسے 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا ہے یا 2.5 سال تک بیٹوں کو دودھ پلانا ہے, تو دودھ پلانے کی عمر کے قریب, چھڑانے کی عمر کے قریب آتے آپ نے دودھ اس کو چھڑا دینا ہے اور کپ یا گلاس میں لینا ہے. اور کپ اور گلاس میں کوئی سا دودھ دے سکتے ہیں. یہ جو بہت سارے متس ہیں کہ فلاں بھینس کا ہونا چاہیے, فلاں گائے کا ہونا چاہیے, بکری کا ہونا چاہیے, اونٹنی کا, جو اویلیبل آپ کے پاس اس کو آپ دیں. اور ضروری اہم ترین بات یہ کہ جو بھی دودھ دیں گے وہ ابلا ہوا ہو, وہ صاف ہو, وہ جراثیموں سے پاک ہو, وہ جراثیم سے پاک برتن کے اندر ہو. فیڈر بالکل نہیں دینا ہے. جب آپ ماں کا دودھ چھڑا رہے ہیں اس چھڑانے کے عمل کے ساتھ ہی آپ کپ یا گلاس سے دودھ شروع کر دیں گے. اور مین جو خوراک ہے زیادہ جو اس کے جس سے اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے وہ چمچ سے کھانے والی, ہاتھ سے کھانے والی چیزیں ہیں. اب اس وقت آپ روٹی کے نوالے بنانا شروع کر دیں گے, چاول ہاتھ سے کھلانا شروع کر دیں, آلو بنا کے دیں, چمچ سے کھانے والی ساری چیزیں اس کو کھا سکتا ہے. بس احتیاط کیا کریں گے کہ جو بھی یہ کھائے گا اس کو ہم نے پہلے انشور کرنا ہے, اس کی تسلی کرنی ہے کہ یہ جو پکائی ہوئی چیز ہے یہ صاف ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے, یہ تازہ بنی ہوئی ہے, یہ اس کے اندر جراثیم نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر آپ باہر کی بنی ہوئی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں آپ جو بنا رہے ہیں اس کو دیکھ لیں, وہاں کا کچن دیکھ لیں, وہ بنانے والی جگہ دیکھ لیں کہ کیسی جگہ سے بنایا جا رہا ہے, اس میں کیا ڈالا جا رہا ہے. اور جو بھی چیز آپ بازار کی بنی ہوئی اس میں پڑھ لیں, لکھا ہوا دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح زیادہ پریفر کرنا ہو زیادہ بہتر تو گھر کی بنی ہوئی چیزیں جو ماں بناتی ہیں وہ اس کو کھلائیں. جو آپ دسترخوان میں گھر میں بنا رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہ کھلانا شروع کر دیں. تو یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جیسی عادتیں لے گا, ہمارے سے اچھی باتیں سیکھے گا. کیونکہ اب آپ نے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے اندر 3 سال کے بعد اب یہ اسکول گھر سے باہر جانے والا ہے, معاشرے کے اندر جانے والا ہے. تو اس 3 سال میں آپ نے اس کے اندر ایسی عادتیں ڈالنی ہیں, ایسی چیزیں سمجھانی ہیں اس کو جو یہ آگے جا کے اس کے کام آ سکے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے بچے کی جو 1 سے 3 سال کی عمر تک کا بچہ ہے اس کی جسمانی ذہنی نشو و نما, اس میں اہم چلنا, بھاگنا, سیڑھیاں چڑھنا اور بولنا, یہ اس عمل ہے. اس عمل کی نگہداشت کریں گے. اگر نہ اپنے ٹائم پہ یہ کام کر رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں گے. اور خوراک میں ہم ہر چیز کیا اس کو عادی بنائیں گے اور احتیاط کریں گے صفائی کی. بولنے میں
جتنے زیادہ مختلف باتیں آپ کریں گے اس کے ساتھ، جتنے نئے نئے الفاظ اس کے ساتھ بولیں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کے پورا پورا ورڈ بات کریں گے، پکچر والی تصویروں والی کتابیں لے کے اس کو بتائیں گے کہ یہ اس کا نام یہ ہوتا ہے، اس کو ایسے بولنا ہے، تو وہ اس کو سیکھتا جائے گا بچہ. اور اس عمر میں بچہ 1 سے لے کر 3 تک زبانیں سیکھ سکتا ہے. تو آپ اس کو اپنی مادری زبان بھی سکھا سکتے ہیں، آپ اس کو اردو بھی سکھا سکتے ہیں، آپ اس کو انگلش سکھا سکتے ہیں، جو آپ باتیں سکھانا چاہتے ہیں وہ لینگویج آپ اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیں تو وہ سیکھتا جائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ پروگرام معلومات والا ہوگا. اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں بات ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں، تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم.